تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان شریف کے بعد عظیم و شان دن عید الفطر کا دن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الانعام یعنی انعام کا دن رکھا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ ان مزدوروں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس نے پوری مزدوری کی، کام پورا کیا، ان کو کیا مزدوری دینی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تو بہتر جانتا ہے کہ ان کی مزدوری کیا ہونی چاہیے۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ جب کوئی کام مکمل کرتا ہے تو اس کو مزدوری پوری دی جاتی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب مزدور کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری پوری دی جاتی ہے۔ اے فرشتوں، میرے بندوں نے تو کام مکمل کیا، یعنی چاند دیکھنے سے لے کر رمضان شریف کے روزے شروع کیے، چاند دیکھنے پر روزے ختم کیے، تراویح کا اہتمام چاند سے شروع کیا، چاند پہ ختم کیا، تلاوتیں کی، استغفار کیا، تسبیح کی، تحلیل کی، تکبیر کی، سارے کام انہوں نے انجام دیے۔ اب انہوں نے اپنے انداز سے سارے کام انجام دیے، میں نے انہیں آج گناہوں سے ایسا پاک کیا جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ان کے سارے گناہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور فرشتوں یاد رکھو کہ آج وہ مجھ سے جو طلب کریں گے میں ان کو وہ سب کچھ عطا کروں گا۔ جو مجھ سے مانگیں گے میں ان کو ضرور عطا کروں گا، جو مجھ سے مانگیں گے میں ان کو ضرور دوں گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ وحدہ لا شریک کہتا ہے، جس کا اعلان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنا وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج کے دن صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ہے۔ جو پہلے ادا کر دیں یہ بہتر ہے، لیکن جن لوگوں نے عید تک کے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ان کے لیے آخری ٹائم وہ ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزے میں جھوٹ بولنے سے، روزے میں جھگڑا کرنے سے، یا یہ ساری کام کرنے سے روزے کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور جو روزوں کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کے صدقے میں اللہ ان ساری کمی کو پورا فرما دیتا ہے اور تمہارے روزے قبول کر لیتا ہے۔ جو لوگ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے ہوتے ہیں اور ان کے روزے قبول نہیں کیے جاتے۔ لیکن یاد رکھیں، لوگوں کا معمول یہ بن چکا ہے کہ لوگ صدقہ فطر کسی کو بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی کافر کو صدقہ فطر دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر مسلمان کو دیا جائے، اور دوسری بات، مسلمان میں بھی اس مسلمان کو دیا جائے جس کے گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کے بعد یعنی کہ تقریباً 50,000 کی کوئی چیز گھر کے اندر موجود نہ ہو۔ کیونکہ ایک چیز یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر ہم جو ہے وہ حساب لگاتے ہیں تو ہم ایک اندازے کے محتاط اندازے کے مطابق 2016 کے اندر حاجت اصلیہ کی جو مقدار بنتی ہے، نصاب کی جو مقدار بنتی ہے، نصاب کی حاجت اصلیہ کے علاوہ وہ کم و بیش 50,000 روپے ہیں۔ تو جن کے پاس 50,000 کی چیز ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان پہ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جن کے پاس کھا پی کر کے گھر کے اندر مثال کے طور پر ایسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے یا بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے جس کو کاؤنٹ کرنے کے بعد 50,000 کی مقدار بن جاتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے اور ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے، آج لوگ جو ہے شکایت کرتے ہیں، سید صاحب ہم تو پوری زکوٰۃ پوری دیانتداری کے ساتھ نکالتے ہیں، صدقہ فطر بھی دیتے ہیں، لیکن پھر کیا بات ہے، سال بھر نقصان ہوتا ہے، سال بھر پریشان رہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا جس نے پوری زکوٰۃ نکال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کو
اپنے قلعے میں محفوظ کر لیا. تو جب ہم نے پوری زکات نکال دی ہے تو پھر ہمارا نقصان کیوں ہوتا؟ یہ مندی کے مسائل، یہ معاملات کی پریشانی، یہ مشکلیں کیوں ہے؟ دراصل بات یہ ہے، صرف زکات نکالنے کی بات نہیں ہے، زکات ادا کرنے کی بات ہے. اور زکات ادا اس وقت ہوتی ہے جب حقداروں کے ہاتھ میں زکات پہنچے گی. صحابہ کرام کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک کے غریبوں کو تلاش کرتے ہوئے آتے تھے. اگر ان کو پورے راستے پر کوئی زکات کا مستحق نہیں ملتا تو وہ مدینہ منورہ تک سفر کیا کرتے تھے تاکہ وہ غریبوں کو، مستحقین کو زکات ادا کریں. ہم کن ہاتھوں میں زکات دیتے ہیں اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. پیسہ تو ہمارا جا رہا ہے لیکن زکات بھی ادا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ مالدار حضرات جتنی دلچسپی مال کمانے میں لیتے ہیں، کاش کہ اس کا 1% وہ زکات کے مسائل سیکھنے میں بھی لے لیں تو سال بھر کی پریشانی ان کی دور ہو جائے گی، سال بھر کی ان کی مشکلیں آسان ہو جائے گی.